تے اے سارے حضرات ہون جناب گلے بازی ہونی، بڑے بڑے قاری آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ ساہ تکنے پہ ساہ کتنا لمبا ہے، 1.5 کنال نہ تینا پھیپڑا ہے تو ساہ بڑا ہی ہو سی نا، آواز بشکا اتنی پری ہے تو ظاہر ہے تو 2-3 آیتاں پڑھی ویسے ایڈی کیڑی گل ہے، وہ ایک ادھی آیت پڑھ پر مالک واسطے پڑھ تے پھر تکنے ہیں نا دلان جو لوگاں نے لینا ہے کہ نہیں قرآن میں ایڈا کاری تو کوئی نہ کاری نہیں ہے، کاری نہ کاری نہیں ہے، کم نہ کاری نہیں ہے یعنی، لیکن جو درد اللہ تعالیٰ عطا کیتا ہے اپنے محبوب نے صدقے، میں تو ساں ایک آیت سنانا، نہ کوئی گلہ بازی ہے نہ کچھ نہیں، بس سدھی اس کی بارگاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، اللہ وہاں حاضر ناظر سمجھ گئے، اس دے کلام سمجھ گئے، آپ ہمیں سمجھ گئے کہ میں کتنا کٹیا تے ناقص ہاں تے میری زبان تے کس دا کلام آ رہا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، 100 باری بھی میں زبان تو ہاں اس قابل نہیں کہ اس دا کلام میں پڑھا، اے سوچ کے پڑھ تے دل وچ اتر سی، تیرے دل تے گداس پیدا ہو سی تے سننے والے دل پیدا ہو سی۔ تو تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، کوئی چکر پرانے داڑھی تک ہو تنی تک بھی نہیں، یہ کہ سنت الگ، اتنی وڈی داڑھی سنت نہیں جا تے اتنی وڈی داڑھی، اتنا وڈا اہتمام، میں جی ایڈا وڈا کھلارا تے کم کوئی فائدہ نہیں، ظاہر بھی ہے شریعت، جب تک باطن نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں، ظاہر نہ ہو باطن نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر کیا ہے؟ نماز، اٹھنا بیٹھنا، یہ نماز ہے، یہ ظاہر ہے۔ باطن کے وضو، پہلے وضو ہو سی نماز ہو سی، پھر خلوص نیت، پھر اللہ دی وحدانیت دا اقرار، پھر اس نو اندروں مننا، غیر اللہ چھوڑنا، دلوں کٹنا، بت اندر جڑے وسرے نو نہ کٹنا، تے پھر مالک در متوجہ ہونا، وحدہ لا شریک سمجھ کے اس دی بارگاہ میں سجدہ دینا، اے نماز دا باطن ہے، اے اصل نماز ہے، یہ نہ ہو تے اے اٹھنا بیٹھنا، یہ پریکٹس ہے۔ آج تک حسین نہ ایک سجدہ یاد ہے نہیں پوری امت، 2 سجدے کرنے اس تے ایک دیتا سی،
سوچو تہاڈی تے میری حیثیت کے وے حسین دے سامنے ایک سجدہ دیتا دو دینے ایک دیتا سی ایک سجدہ پوری امت دے سجدیاں تے پاری ہے نہ کسی پیر دا سجدہ اس مقام تے پہنچیا نہ کسی مولوی دا پہنچیا نہ کسی موحد دا پہنچیا اور رندانہ سجدہ ادا کر کے گیا تے جڑے انج سجدے کرن انہاں اس طرح سجدے تو بعد بلندی ملنی نیزے تے اگلیاں چاڑیا انہاں دی کہ جرت ہے کہ نیزے تے چاڑا اس آپ چڑھوایا نیزے تے اس آکیا او میرے محبوب دے نواسے تو دے اجا سجدہ ادا کیتا ہے کہ ایک تیرا ایک سجدے تو بعد میں آکھا اس دا صرف میری بارگاہ وچ اس پیش کیتا ہے اس نو سر بلند کرو اس دا سجدہ میرے بارگاہ وچ قبول ہے اے دنیا ساری ویکھ لے وے کہ جڑا انج سجدہ دینے انہاں دے چہرے ہیں ہوندے نے حسین وانگو ہوندے اے بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا سجدہ تا دے وے نہیں فرمایا ایک ہی سجدہ بہو تیرا نانا بھی قیامت والے دن ایک ہی سجدہ دے سی شفاعت واسطے حضور دے دو سجدے ثابت نہیں شفاعت واسطے تیرا نانا جس ویلے میری بارگاہ وچ سر رکھسی تے میں آکساں ارفع راسک یا محمد سل توتا وصفا تشفا او میری بارگاہ وچ سر رکھنے والے پھر چاہ منگ جو کچھ منگنا ہی شفاعت کر تو منگیا میں دتی آسا میرا دل کہندا ہے تسی بھی سوچو تساں بھی اللہ کھوپڑیاں دیتیاں دماغ دیتا ہے کیا کربلا میں جو حسین نے سجدہ ایک دیا یہ اسی سجدے کی تقلید نہیں ہے کہ نانا وہاں پیش ایک سجدہ کرے گا دوسرا سجدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک سجدہ جو ہے بخشوا دے گا سب ایک سجدے نے کام کر دیا دوسرے کی ضرورت کیا ہے تو یہاں نواسا ہے وہ قربانی پیش ہوا ایک سجدے نے کام کر دیا فرمایا اس کو بلند کر دو یہ سجدہ ہے ہم سجدہ دے کر خود اٹھتے ہیں حسین سجدہ دے تو اسے اٹھایا جاتا ہے اور دیکھو دشمنی کرنے والیاں ذلیل کرنے واسطے سر کٹیا تے چایا اے نہیں پتا کہ اس سجدے کے بعد اگر اٹھایا جائے تو مسلمان اس کو عزت سمجھتے ہیں دشمن سے کام کروایا عزت دلوانے کا ورنہ وہ کٹ جاتا اگر سر تو اس کو پاؤں میں بھی رون سکتے تھے ٹھوکریں مار سکتے تھے جوتے مار سکتے تھے مگر کہا نہیں یہ جرت نہیں ہے تمہاری اس نے سجدہ دیا اس کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اعلان کرو کہ شہادت اس کو کہتے ہیں اور شہادت ایسی ہوتی ہے اور جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے گلا سجدے میں کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا جو آل مصطفیٰ ہوں ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے اوے دشمنوں تسی ذلیل کرنا چاہنے ہو حسینہ نہیں اپنے ہتھاں نال لکھنا ہے سر نیزے تے چاؤ دسو کہ اس نماز پڑھی ہے سجدہ ایک کی تس دسو یہ مقام حسین ہے یہ سجدہ حسین کا مقام ہے اور شیخ بڑے محراب حرم میں
پہروں دکانہ پڑھتے رہیں. یہ مسیتیاں چ بڑے مولوی 24 گھنٹے وضو کرنے چھل چھوبیاں چ بڑے لوٹے رکھے تلے پار پار کے وقت پہ آپے امیت نمازیاں سارے آنا ٹھڈے مارنے پہن کے ادھر پہ نسل نماز گئی کی نماز کا ٹائم لیتا ہے. شیخ پڑھے محراب ادھر پیر صاحب کو یاد ہے وہ نماز پڑھنی جناب نفل پہ پڑھنے وہ آنا میر تکی میر کہ شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دو گانا پڑھتے رہے. اے مولوی بھی پڑھنے رہن پیر صاحب بھی پڑھنے رہن اے بڑے بڑے مجتہد تے بڑے بڑے علماء جڑے جنہیں بڑے فاخرانہ لباس پائے ہیں یہ پڑھنے رہن نمازاں. لیکن سجدہ ایک اس تیغ تلے کا اس تلوار نے تلے کھلو کے سجدہ تلوار سرے دے وے تے سجدے سر پہ ہے. او آجا سجدہ اینا مولویاں چے پیراں بچوں آج بھی کوئی کر دے وے سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں. کدے ہے دے کے نہ سجدہ ہے آجا جڑا حسین کربلا وچ دیتا ہے کہ اسی چوک کے سلام کرا قبلہ من گیا. انہا مسیت لبی مرنے نہ ٹائم آوے قدرتی بام چال وینجے تے مر وینجن تے بکھری گالے چیچا نہیں مرنے. حسین تا چیچا گیا ہے. حسین اگر اقتدار کے لیے گیا ہوتا تو اسے مدینے میں بھی مملکت ملتی تھی بیعت کر لیتا وہاں بھی پیسے ملتے ملک ملتا لیکن سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسد حسین. سر دے چھوڑیا ساتھ نہیں دیتا اسی سر نہ دینے ہاتھ چاہ دینے فرق حسین تے اساں جتنا ہی اس سر دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا اسی ہاتھ چاہ دینے پا میں منگنے آستے دیو سرکار اے نہیں دے ہونا نہ سر اے بغیرت سر ہے اس نے موڑیاں بغیرتا تے انجی رہ سی. حسین دا سر بھی غیرت والا یا تے موڑے بھی ہوئے. کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو کپڑوں سے اب خدا نہ نانے مولوی بن کے نہ سڑے ہو منی تقریر چوڑ نہ کرے ہو منی تقریر بیان نہیں ذوق والے حسین نے غلام تے اس دے نانے کملی والے دے غلام بن کے سڑے ہو بدعقیدہ مولوی بن کے نہ سنے ہو گستاخ ذہن رکھ کے نہ سنے ہو. میری آواز تے تو آڈی حاضری مدینہ شریف لگ رہی ہے. کملی والا ویکھ رہا تو انو تے مینوں میرا ایمان ہے تے تو آڈا بھی ہونا چاہی میں تے حسین چڑھیا بڑیاں بڑیاں ماما پتر جمیں پر اس باوجہ پتر کسی نہیں جمیں. کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو دولہا نے سونگی ہوگی نا ایسی دلہن کی بو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو اور پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو پھیلی ہوئی تھی چار طرف
میر انیس ایویں مصرا نہیں آکھیا طارق صاحب کہ چار طرفاں کیڑیاں مشرق مغرب شمال جنوب چار پاسے نہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف لیکن استاد آدمی ہے نا اے تو آڑے تے مینڈے اور گلا کرنے آلا تو نہیں ہے میر ببر علی انیل تھیا اس وچ کے اشارہ دیتا تے دماغ مینڈے آجز جا ہوئے میں اس وچ کے سمجھیا کہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف چاہے وہ صدیق اکبر ہوئے چاہے وہ فاروق اعظم ہوئے چاہے عثمان غنی ہوئے چاہے وہ حیدر کرار ہوئے پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو صحابہ کرام میں بھی پنج تن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کیا مطلب ہے تسی آکھو جناب بڑے کٹ ہو جو تو نننا ایک کئیاں بہو پیڑی عادت تو نہیں تے شودیاں بوتیاں ہونیاں نے ننیاں پیڑیاں گلہ کرنے لگو اعتراض کرنے اکھے جی یہ چار یار کی تھو آگئے پانچ تان کی بوئی نہ جگن جائی میں دینا جواب ہونا تسی جمعے ہی نہیں ہو علی عقل ہونا چاہیے شیرہ سمجھنے آستے بو نہ کہ میں نے بو میں نے محبت آنا نا فرانے آتے بو بھی نہیں پہی صحیح بو ہی نہیں ہوا ہی نہیں لگی اے پنجابی بولنے میں پنجابی آج بولنا پیا بڑے عرصے بعد تکے پنج تن کی بو کہ پنجا تنانی جڑی محبت ہے وہ انہا چوما چاہیے صدیق اکبر میں بھی تھی فاروق اعظم میں بھی تھی علی المرتضی میں بھی تھی اور حضرت عثمان غنی میں بھی تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ غلط کہتے ہیں پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی تھی نبی دا کرانا ہوئے حسن تے حسین ہوئے تے انہاں نانا ہوئے نبی دا کرانا ہوئے حسن حسین ہوئے زینب ہوئے فاطمہ ہوئے تے انہاں دا نانا ہوئے حسن حسین دا تے اصل نال محبت ہے تے اولاد نال ویر ہے باقی سب خیر ہے اے بڑی حیرت ہے بھائی ابا جی نال نال بڑی محبت ہے جی اسانا تے دو نواسے نہیں چنگے لگنے کیوں بھائی نانا چنگا لگنا ہے کیوں کہ کلمہ پڑھنے ہو اے مجبوری شاید کلمہ نہ پڑھو تے مسلمان نہیں تے پھر انج آکھو بھئی نانے تے کلمہ تا پڑھنے جو مجبوری ہے مسلمان ہونا پہنا ہے یہ نہ تے کلمہ نہ پڑھا تے مجبوری ہے ورنہ اتھے بھی تسی یہ حساب کرو بھائی اتھے مکے والے ہمیں تے نہیں منیا نا حسین نے نانیاں نہیں منیا ابو لہب تکو ابو جہل تکو مشرکین مکہ تکو نہیں منے کیوں ہے ہوتا اگے اللہ پوچھی اگے صاحب کتاب ہو سی دنیا تو منکر گئے نا تے پھر جڑے لوگ اہل بیت نہیں محبت نہیں رکھنے اے نہیں چنگے لگنے اولاد نہیں چنگی لگنی تے بزرگ چنگے لگنے اس کا مطلب ہے کہ اتھے مجبوری ہے کلمہ پڑھنے نہیں ورنہ مکے آلے آلہ سلوک ہوئے آپ نالوی جی اے میں دس چھوڑا اولاد تو ساں پیاری ہے تے اولاد کملی والے ہمیں پیاری ہے سمجھ آئی نا فرمایا کہ تسی خیرکم لأہلہی وَأَنَا خیرکم لأہلی تسا تو چنگا ہوئے جڑا سب تو اپنے کار والے اندر چنگا ہے کار والے وقت پایا ہوئے تلفراٹ پیا ہوئے کرے
چاں چاں کرے والے کرنے پہ آن کدے یہ کر گیا کدے وہ کر گیا تے باہر جی بڑے اخلاق تے بہت بڑے پیر صاحب تے بہت بڑے مفتی صاحب تے بہت بڑے علامہ صاحب تے کار وقت پہ ہوئے کدے حسن حق تلف کدے او تانگے کدے اولاد تانگن تیاں تانگن زنانی تانگے محلے والے تانگن برادری ساری تانگے تے دوسرے واسطے باہر والے واسطے تو چنگا بنے گھر والے واسطے پہلے چنگا بننا اتنے آگ کیوں لائی یا اگی جو گیا ٹھیک ہے کہنا کار آگ لائی یا اگی جو گیا تے باہر چنگا بنے حضور فرمایا تساں چنگا ہوئے جڑا سب تو پہلے کار والے نال چنگا ہے تے انا خیرکم لأہلی تے نہیں کہ میں صرف تساں حکم دے نا حکم بھی دے سک میں نبی ہاں پاوے کام نہ کراں تے حکم دے سکنا تسی کرو میں اللہ اختیار دیتا ہے لیکن نہیں میں عمل اسوہ حسن ہے میرا اے نہ کو جی کملی والا صرف حکم دے گیا تے عمل نے کیتا انا خیرکم لأہلی تے تساں سارے کولوں اپنے گھر والے واسطے چنگا میں ہاں تے جڑا گھر والے واسطے چنگا ہوئے اے حضور نے پکی حدیث ہے سارے منن تے سمجھ آئے کہ جڑے گھر والے واسطے چنگا ہوئے تے پھر تیاں نے پتر کو چنگے لگنے تے پھر فاطمہ جی تھی ہوئے آن سیدت النساء بعصمت تنہا میری ایک ربائی مجھے یاد آ گئی آن سیدت النساء بعصمت تنہا مخدومہ بکائنات مرد و زنہا ام حسنین بنت خیر البشرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تے فاطمہ جی تیوں نے پتر ہون تے پھر حسن ہوئے تے ادھرو حسین ہوئے تے دوہاں چھ حسن بھی ہوئے ایک حسن ہوئے تے ایک حسین ہوئے تے دوہاں نا مادہ جڑا ہے حسن ہوئے جڑا ہر تکڑے علی آنکھاں سونا لگے کیونکہ سونا بندہ جڑا ہوئے نا اسا دشمن بھی تکے تے وہ کم بخت آنا ہوا ڈاڑا سونا پیدا کیتا حسنہ خوبی ہے دشمن بھی منسی تے حسن حسینہ تے دشمن بھی مننا ہے انہوں نے حسنہ تے جڑا نانا ہے انہوں نے محبت نہ کر سی جڑا انہوں موڑیاں تے چانا ہے جڑا موڑے تے آ چڑھن تے انہوں سجدیاں لمبا کر چھوڑنا ہے سجدیاں لمبا کرے کملی والا کہ میرے نواسے ہوتے بیٹھے حالانکہ تسبیحاں پوریاں ہو گئی ہیں تے ایک نبی نماز پڑھ رہا ہے تو میں نہیں پڑھ رہا نبی اور پھر سردار انبیاء سرخیل انبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین سید المتواضعین فخر کائنات واقف رموز موت و حیات اصل کائنات روح کائنات اصل کائنات باعث نجات اتنا بڑا نبی جس نے ایک سجدہ میں آکھیا نا میرے دادا صاحب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا وشفا تو شفا صحیح پڑھیا لجپال کرے سی پاس آسان وشفا تو شفا ایک سجدہ دے سکجی ایک سجدہ پر اللہ سی سر چاہ اے دنیا دو سجدے دینا رہے اتھے میں نے سامنے میں ایک سجدہ ایک سجدہ میں بھی ہکا تو بھی ہکے تو سجدہ بھی ہکے تنے جے بھی میں پیدا نہیں کیتا تنے سجدے دی مثل بھی پیدا نہیں ہوئی جڑی آج تو دے رہے تھے تے میں بھی بے مثلہ تیرا سجدہ بھی بے مثلے تو بھی بے مثلے اس واسطے سجدہ ایک ہی اسی تھے چاہ سر چاہ مانگ میں نے کھول او سجدہ او نماز سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سجدے پیر اے نواسیاں چو دوئے یا ایک آ گئے کھیڑے تھے چڑھ گئے موڑے تھے سجدہ لمبا ہو گیا
ہون تو دس یہ سجدہ اللہ واسطے لمبا کیتا نے یا حسن تے حسین واسطے لمبا کیتا اے تو ماں دس تجھے آنا ہے کہ میں نے سارے سجدے اللہ واسطے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ مڑا جینا مرنا نمازاں روزے سارے اللہ واسطے تے حضور انہاں تو بڑا کون ہے نمازی تو اج موحد بنے نا وہ بھی خاص کسی وجہ تو کو مجبوری ہے تے انہاں کٹی وچ ملی توحید کٹی وچ نبیاں کٹی وچ ملی ہے توحید تیری توحید گستاخی تے مبنی ہے انہاں دی توحید اللہ دی الوہیت دی برتری تے مبنی ہے جنہ دی کٹی وچ توحید ہے او جڑے سجدہ حسن حسین دے آنے دے بعد جڑا لمبا کرنے ہے او اللہ واسطے کرنے یا حسن حسین واسطے تو دس میں تانتے سوال کرنا ایک نبی دی نماز ہے اور نبی بھی عیسیٰ موسیٰ نہیں کملی والا سارے دا سردار تسی آنے ہو خیال نہ آوے نماز ادھر ادھر تمام نماز کامل ہونی ہے تے کملی والا نماز پڑھ رہے تے حسن حسین نواسے آگے بہ گئے سجدہ لمبا ہے حدیثاں پڑھو ساریاں حدیثاں لکھ رہی ہیں ساریاں کتاباں موجود ہے تے اگر انہاں نے اس وجہ تو بھائی تو ٹہ نہ پیونا نہ اٹھا بچے چھوٹے تے نماز لمبی کر چھوڑیے اے پھر حسن حسین واسطے لمبی کی تھی نا اللہ واسطے تے لمبی نہ کی تھی نا دس نہ تو میں جڑا نبی معمول کے مطابق سر اٹھائے وہ آج غیر معمولی طور پر لمبا کر رہا ہے اسے تو حسن حسین کے لیے لمبا کر رہا ہے مطلب ہے کہ یا تو تم یہ کہو کہ وہ ان کے لیے نہیں اٹھاتے تھے تو کیوں نہیں اٹھاتے تھے آپ کا عام معمول تھا 3 تسبیح پڑھ کے سر اٹھاتے تھے یہ کھیر رہے تو حدیثیں کیوں نقل کر رہے ہیں ساری حدیثیں نقل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کا فعل کوئی فعل ویسے بھی ضائع نہیں ہوتا اللہ کے اشارے اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ خاص طور پر وہ نماز جس میں عام بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہمتاً مالک کی طرف متوجہ ہو بہتر نماز وہ ہے جس میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آئے عام مسلمان کے لیے تو سید الانبیاء کی نماز امام الانبیاء کی نماز کیوں لمبی کی کیوں لمبی کرتے تھے مطلب ہے پھر مانو کہ رسول اللہ کا یہ عمل حسین کے لیے حسن کے لیے نماز میں نماز کو سجدے کو لمبا کرنا یہ بھی داخل عبادت الہی تھا یہ بھی عبادت کا حصہ تھا کیوں اس لیے کہ حسن سے محبت کرتے تھے نانا حسین سے محبت کرتے تھے اور جس چیز سے کملی والا محبت کرے وہ اگر نماز میں ہو اور ایسی حالت بن جائے تو اللہ اس کو بھی عبادت کے رنگ میں قبول فرماتا ہے اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے اور پھر رسول اللہ کی اس نماز کی سجدے کی کیا حیثیت ہے یہ مقام ہے حسن اور حسین کا جس کے لیے آج طرح طرح کی زبانیں اور بولیاں بولی جا رہی ہیں یہ پرفتن دور ہے اہالیان حسن ابدال سے گزارش کروں گا کہ بچو ان گستاخوں سے جو آپ کے دل میں چور کی طرح گھستے ہیں قرآن اور سنت کے درس دینے کا دعویٰ کرتے ہیں آئیے یہ سنیے بیٹھیے یہ کریے اور یہ کریں یہ ٹھیک نہیں یہ جائز ہے آپ کے باپ دادا کا جو مسلک تھا جو اولیاء اللہ کا مسلک ہے دیکھیے
میں ایک نڈر قسم کا آدمی ہوں اللہ کے فضل سے. میرے لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، میرے اپنے بھی کرتے ہیں، میرے ماحول کے بھی کرتے ہیں، میرے ہم مسلک بھی کرتے ہیں. لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے دیوبندی مائل ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، یہ توحید بیان کرتا ہے. توحید نہ بیان کرے تو اور کیا کریں؟ جو نبیوں نے کام کیا ہے وہ ہم نہ کریں؟ اپنی پوجا پاٹ کرائیں؟ ہم خود خدا بن بیٹھے؟ کیا کریں ہم؟ مجھے افسوس ہے اہل سنت پر کہ وہ توحید بیان نہیں کرتے. مجھے دیوبندیوں سے اور دوسرے حضرات سے جو رسول اللہ کی توہین نہ کرے میں ان کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو مسلک ہے ان کا طریقہ ہے. لیکن جو کملی والے کا گستاخ ہو اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا. میں نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیونکہ کملی والے کی جو بے عزتی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارے بزرگوں کو برا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتے آپ، لیکن چھوڑتا پھر بھی نہیں اللہ. کیونکہ اپنے مقبولوں کے پیچھے ویسے ہی کوئی ہاتھ دھو کے پڑ جائے، ان بیچاروں نے کیا بھی کچھ نہیں ہے تو اللہ چھوڑتا ان کو بھی نہیں ہے، لیکن کافر کوئی نہیں ہوتا. لیکن کملی والے پر ایمان ہے، مدار ایمان ہے آپ کی ذات. وہاں جو گستاخی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. چاہے شیخ الحدیث بے شک ہو، 24 گھنٹے قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دائرہ اسلام میں نہیں. جب تک توبہ نہیں کرے گا، کلمہ دوبارہ نہیں پڑھے گا. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کے دادا کو کوئی برا کہہ دے تو آپ نسلوں کو روک جاتے ہیں کہ اس سے نہ ملنا. تو کملی والے کی گستاخی کرنے والے سے ساتھ آپ روٹی کھائیں، مل کر بیٹھیں، نماز پڑھیں، تو کتنا بے غیرت ہے وہ مسلمان، کتنا بڑا بے غیرت ہے کہ اس نے باپ دادا کو کملی والے سے اونچا سمجھا. اس پرفتن دور میں اپنے بزرگوں کے مسلک کو، غوث پاک کے مسلک کو، بزرگوں کا مقصد یہ ہے ٹٹو مٹو مسلک نہیں، فلانے جی فلانے صاحب، اے چنڈیاں علی سرکار تھے، فلانی سرکار تھے، فلانی سرکار. میں ان مشائخ کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کا نمونہ تھے. غوث پاک کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور 40 سال 40 فرقوں کے ساتھ ٹکر لی. صرف 11ویں والا پیر نہیں ہے، 11ویں منا کے چول منہ پا کے پاسے ہو گئی جی غوث پاک غوث پاک. غوث پاک آج کل کیوں چنگے لگنے سارے ہاں جسا کچھ نہ لبنا ہوئے ہو غوث پاک نہیں 11ویں دے ہوتی، چاہے جس سلسلے کا بھی ہو، پیسے بٹورنے کے لیے غوث پاک کو، ہمارے دادا کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ان کی جو مواعظ ہیں، خطبات ہیں جو توحید پر مبنی ہیں، آپ پڑھیے، فتوح الغیب کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، اس کے ترجمے بھی آ چکے ہیں. اگر آپ وہ توحید پڑھیں تو اللہ کے سوا آپ کسی دروازے پر جا ہی نہیں سکتے. انہوں نے وہ درس دیا ہے. تو ہم نے 50-60 خدا بنائے ہوئے ہیں. کوئی جیبچ پہ ہے، کوئی پاسکٹاں چ پہ ہے، کوئی اندری جیبچ پہ ہے، کوئی دلے چل پہ ہے، نال کوئی کچھاں چ لمکنا پہ ہے. کسی ویلے کسی چاہ کے دا کسی تے اللہ تو سانی مدد کیڑی کرے. اے کار نہ وڈا ہوئے نا کوئی. اے ماشاءاللہ بزرگ سارے بیٹھے. ایک میں گل کرنا بڑی غور نال سنے ہو، پھر اس بعد میں اجازت چاہتا کہ کارنا بڑا کوئی ہوئے نا تے کارنے بچے افراد اس کو پوچھے بغیر کوئی کرے کم بھول کے بھی کر چھوڑنا تے سختی آوے نہیں کہ نہیں؟ بولو کل خدا ہوئی کرے ہو آوے نہیں نا. بندہ آنا ہے وہ میں نے جو جم کے پتر پوترا ہو کے میں اتھے ہی بیٹھا لے صاحب ہے کہ نا تے میری مرضی نے خلاف ہے غسل خانہ بنا چھوڑی. تو کون ہے وہ نکل اٹھ دفعہ ہوا.
گل ہے کہ نہیں؟ سوچو سارے نے کرنا چاہیا نہیں کریں گلا آپ نے گھرے وچ عارضی جی ملکیت ہے نہ تہاڈی کوئی حیثیت نہ میری کوئی حیثیت عارضی چیزاں دتیاں یا مالک حقیقی ہو گئے مالک ہو گئے عارضی مالک بنایا عارضی چند دن واسطے تے ایڈی تونس کہ میں نے ہونے ہو میں نے شریک بننے ہو میں نے شریک بننے ہو میں نے کوئی پوچھے ہی نہیں اجازتوں بغیر ہے 2 اٹاں رکھ چھوڑیاں ہے بلب کیوں لایا نے ہے تار اتھو کیوں چھٹی نے جتیاں مار مار کے جناب دوتریاں پوتریاں بابا کوٹ چھوڑنے کرے سارے کریں وقت پہ بابا پیر رکھنے اندر تو پتہ لگنے اسرائیل آ گیا کہ جڑی دیار بار کرنے سارا کار شکر کرنا ہے یا اللہ ادھر کدھر کپامی آلے بنے تے اپنی موجودگی بھی جتنا برداشت نہیں کہ کرے کوئی تیلا سدھا پٹھا کر چھوڑے ہاں جی میں حاکم مالک میں تسی میرے جمے ہو تھلے ہو بعد چو تے ایڈی تسی توساں جمانے ہو کرانچ میں جمانا تسی جمانے تے ایک کائنات کس نہیں اے ویڑا کس نے اے ماں پہلے دسو اے ماں دسو پہلے اے زمین اے ویڑا ایک کس نے اتنا وڈا ویڑا تے اس ویڑے نہ مالک کون ہے ماں دسو پہلے تساں وقت پایا ہے کریج ویڑے کسی شریک نہیں سمجھے ہو جڑا نال نہ جمعے اسا نہیں مننے ہو تو اس نے تو شریک بھی کوئی نہیں مالک بھی کل ہے وہ پوری کائنات ہے تے جس ویلے او چاؤن دینا ہے تو ساں چیزاں ویڑے چ رکھن دینا ہے تسی آگو تو بھی چاہ گئے ہاں جی نا اختیار دیتا جی تسی چاہو کتے دیتا جی اختیار دسو ہر بندے اختیار دیتا جن مرضی جو کرو پہ اس تے اے جیاں اٹھاں رکھیاں نا پہاڑ چاہ کے دسے کوئی جاؤ نا اللہ نے رکھی اٹ بھی چاہو ذرا ویڑا تک ہو تے سامان تک ہو گئے تو ساں کو چاؤن نہیں ہونا لاکھ تروٹ بننا نسلہ مار بھی نہیں آنا رستے پہاڑ خدائی بھی ہونی سیمنٹ فیکٹری کتنے سال ہو گئے 100 سال ہو گیا ایک گٹھ اس نہیں خالی ہوئی ہے جی تے اے تساں ماں نہیں ہونا اے میں جس طبقے نہ ذکر کیتا ہے نا انہاں تھوڑی جی اجازت دینا ہو ٹھیک ہے تساں دساں اے پہاڑ ہے نا تساں نہ میں کوئی اختیار نہیں اے پہاڑے نال متھا لانے والی گل ہے تسی تے میں منیا نا اساں کوئی وقت پا چھوڑے متھا ہی پچھا اپنا پہاڑا نال کون متھا لاوے لیکن طائف وچ ایک وقت آیا جس ویلے کملی والے نے پیر مبارک تر ہو گئے خون نال تے پہاڑا نا بادشاہ فرشتہ حاضر ہویا اس آکھیا آرڈر ہویا ہے کہ اگر جناب چاون تے میں انہاں دوواں نے سرے ملا چھوڑا اس بستیاں ہی طائف تباہ نہ کر چھوڑا ایک کملی والے ہیں مالک نے اختیار دیتا ہے تو اختیار نہیں دیتا تو اپنے آپ کوئی پیر فقیر کوئی مولوی ہاتھ اٹھ کر لے ایک بار نہیں وہ کوئی بندہ ہے کوئی ورلیاں موتی لے کر جس سے وہ کرم کرنا ہے تے آہنا ہے ہاں ٹھیک ہے کرو کملی والا فرمایا نہیں میں رحمت بن کے آیا میں بدعا نہ دینا میں نہ تباہ نہ کرنا انہاں دیاں نسلہ بھی جو میرا کلمہ پڑھن گے تے جنہ کو جتا کرنا ہے انہوں نے حوصلے بھی اتنے ہونے تے اے کیڑے جی آج کل بہت سارے پکھنڈ بڑے اے تقدیر بدل بھی نہیں تویزہ نال تقدیر بدل بھی نہیں اے جناب چلو جی بزرگان دین کو لوتے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ عرض کرنا اے بھی کوئی تونس نہیں جڑا بزرگ اسی اور 24 گھنٹے ہوتے گوڑلے بھی دعائیاں کرنے ہیں تو میں تو بالکل نہیں سمجھنا ایسی گل کہ جڑے لوگ خوش عقیدگی نال سمجھیں کہ چلو جی نہ کل دعا اساں چنگا سمجھ گیا یہ انہاں دی مہربانی اسی تو اس قابل نہیں اسی گناہگار لوگ ہیں لیکن جڑا اچھا سمجھ کے آنا ہے اس دی مہربانی ہے
معرہ ہوں ہنر سے میں، ہے جی معرہ ہوں ہنر سے، اکبر الہ آبادی نے شعر ہے، سراپا عیب ہوں اکبر، معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ آنے والے دی مہربانی ہے کہ وہ آپے تے قیاس وہ آپ چنگا ہے تے سانو بھی چنگا سمجھنا ہے، اسی تا گناہگار عاجز اس دی مخلوق عاجز مخلوق تے اے گل نہیں کسی پیر صاحبہ سمجھنی چاہیے جو میں ہاتھ چاہ چھوڑیں تے اللہ ان دے وے نا، ایسی گل کوئی نہیں۔ غنیٌ عن العالمین اتھے سانجے کئی فنا ہو گئے رو رو کے نہیں مننا، ساڑا کام ہے رونا عرض کرنی منگنا، منگتے دا کام ہے اسی منگتے ہیں اس دے دروازے دے اور اسی فخر نہ لاتے ہیں، میں فخر نہ لاتا منگتے نہ کم ہے رونا، اسی اس دے دروازے دا میں منگتا اس تا سارے نو منگتا کیا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، تسی منگتے ہوئے تو میں غنی ہاں، ہوں تسی نہ سمجھو اس تا منگتا تے تسی نہیں اپنی مرضی، اس تا کیا تو لقب دیتا سی، منگتے نہ لقب ہے تو سارے آواں وڈیاں نکیاں ان پڑھاواں پڑھیاں پیراواں مولویاں واں، انتم الفقراء سارے ولی غوث کتب ابدال سارے منگتے ہیں، اسی تے دروازے تو منگنا ٹھیک ہے، اس نال تعلق اصل ہے، اے اصل ہے، اے نہیں تے نہ رسالت پیچھے اس دا کوئی مفہوم رہندا ہے تے نہ قرآن دا مفہوم رہندا ہے تے نہ حدیثاں دا رہندا ہے، اصل توحید ہے۔ لیکن اے مطلب بھی نہیں کہ توحید تے تسی اے جے میں نے کڈو کہ پیچھے سارے تے بلڈوزر پھیری آؤ، نہ کوئی رسول ہے جناب، نہ کوئی اللہ دا ولی ہے، نہ جناب کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی نیک ہے، اس میں کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، توحید دا اے مطلب بھی نہیں۔ اللہ اگر ایڈا ہی دلیل کرنے آیا تو انہاں مقام کیوں دیتا؟ عزت والے دوسرے عزت دینے انہیں نہ ذلیل نہیں کرنے انہیں، جڑا چوٹی نہ عزت والا ہوئے اس دے گھر کوئی جاوے تو اگلے اساں عزت دینے پاویں عزت دے قابل نہ بھی ہوئے، یہ معمول ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح نہ ایڈے آرام نال بیٹھے ہو، عزت والا بندہ ہوئے تے کٹیا بندہ بھی آوے تے گھر وچ اساں عزت دینا ہو، یہ گل ہے وے تے جس نے عزت ہی نہ ہوئے ذلیل کٹیا ہوئے کمی ہوئے اس تے کدے کسی گلہ ہی نہیں کیتا، اسا پتہ ہے اس نے اپنی عزت کوئی نہیں دوئے کی عزت دے سی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بولو تو صحیح، واہ کدے پیا نہیں جانا مل کے نہیں پہنا ہونا سارا تے اس تے کوئی تعجب نہیں ہونا، اسا پتہ ہے بے عزت کر سی تے اللہ نے بارگاہ اللہ تو بڑا عزت کرنے کس نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساریاں عزتاں اللہ ساریاں عزتاں مالک میں ہوں، فرمانا ہے میں ہوں مالک، اتنا بڑا معزز عزت والا صاحب عزت عزتاں دینے والا اس نے بوئے گے نبی بھی بھیجے تے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی آکھے، اے بھی قرآن ہے، ایک میں شعر نہ پڑھنا پیا، اے بھی آیت آکھے کہ ولیانا انہاں کوئی خوف نہیں ہے، میں نے سنگین انہاں میں نیڑے کیتا ہے، اے عام بندے انہاں میں ان خاصاں داخل کیتا ہے، نبیاں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، تے نبی جڑے میں نے چنے تے برگزیدہ نے نا میں چنے ہیں، یہ بھی قرآن ہے، اے عزتاں دے کے تے پھر انہاں ذلیل کر سی تے وڈیاں عزتاں والا بھی، میں کہا عزتاں والا عزت دینا ہونا ہے، اس تو وڈیاں عزتاں والا کون ہے؟ وہ تو تینے میں نے جہاں عزت چاہ دی جیڑی عزت نے قابل ہی نہیں، تو بھی کرے بانے جمعہ پاتے میں بھی پاواں، ہر بندہ پاوے، کیا ہمیں جو عزتیں ملی ہم اس کے قابل ہیں؟
یہ اس کی ستاری ہے، یہ اس کا کرم ماد ہے کہ اس نے چادر ستاری ہم پر ڈالی ہوئی ہے اور کرم سے کام لے رہا ہے کہ دنیا ہمارا نام لے رہی ہے۔ تو وہ اتنا عزت دے کر ان کو ذلیل نہیں کر سکتا، تو جب وہ ذلیل نہیں کرتا تو تم کون ہو ذلیل کرنے والے؟ تم کون ہو ذلیل کرنے والے؟ جن کو اللہ عزت دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ عزت دے رہا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے ان کو۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، پہلے یہاں الا ان اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، فرمایا نحن اولیاءکم، ہم تمہارے ولی ہیں، وہاں تم ہمارے ولی ہو، یہاں ہم تمہارے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایڈی گوڑیاں دوستیاں، ایڈے نیڑے کام ہوئے معاملے تسی نکھیڑا پا سکنے ہو، متھے پچ سڑنے، شکلاں بگڑ سڑنے، مارے ویسو یاد رکھو بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ اساں بڑے تجربے کیتے ہیں، حافظ شیرازی فرمانن کہ اساں بڑے تجربے کیتے ہیں، شراب معرفت نی تل چھٹ جڑی نا شراب نے تلے جڑی کوڑی رہ بھی نہیں گوڑا پان اسنا ہے، گوڑی شراب ہونی تل چھٹ اسنا ہے، فارسی درد آنے نسان او جڑی معرفت توحید الہی نے جام نے تلچھٹ پینے والے جڑے صوفی مقبول انہاں نال جتھا متھا لایا او پوتھی بار کٹھا۔ اس واسطے بچو گستاخی کو لوں اور اپنے طریقے بدلو، اور پیران پیر دستگیر شیخ المشارق والمغارب ابن الزرغام الصالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کی تعلیمات توحید، اس توحید کے درس کو پڑھو۔ اے اہل سنت والجماعت سے اپیل کرتا ہوں میں خاص طور پر، اور دیوبندی حضرات بھی وہ پڑھیں۔ آپ بھی توحید بیان کرتے ہیں لیکن میرے دادا نے جو توحید بیان کی ہے جس کو 800 سال گزر گئے ہیں وہ بھی پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ کتنا زمین آسمان کا تم میں اور ان میں فرق ہے۔ تم نے سن کر توحید بیان کی، انہوں نے دیکھ کر اللہ کو بیان کیا، انہوں نے محسوس کر کے بیان کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے بھیجا، تم ہمارے بھیجے ہوئے، اور بھیجے ہوئے کی عزت ہوتی ہے۔ جس کو کوئی بھیجتا ہے اس کو توقع ہوتی ہے کہ جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں وہ عزت کریں گے، یہ میرا بھیجا ہوا ہے، سفیر ہے میرا۔ انا ارسلناک، اور انا کی تاکید کے ساتھ بھیجا، انا ارسلناک، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویسے آ گیا، انا ارسلناک شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد گواہ ہوتا ہے جو دیکھ کر بیان کرے۔ اجنی عدالت نہیں دے کوڑیاں گواہیاں دے، ٹانگے والے ہاں پکڑ کے دے گواہی ہے، دار پہ دیتے۔ اے او شاہد جڑا نبیاں دے بھی گواہی دے سی تے پہلیاں امتاں دے گواہی دے سی، شاہدن تے قیامت تک آنے والے دے ہر گل ہوتے جتھے گواہی اللہ پوچھی ہو دے سی تے تکیا ہو سی تے دے سی نا تے تکسی تاں کہ مستقبل گزر جڑا آگے آ رہا ہے کملی والے دے دور تو بعد قیامت تک اساں ویک سی تے علم ہو سی تے گواہی دے سی نا، تکیا ہو سی ہر گانا تے گواہی دے سی۔ اے شاہد، اینی شاہد مبشرن خوشخبری دینے ڈرانا اللہ دی عذاب کو ڈرانے والے،
بِإِذْنِ ہی اللہ دے حکم نال وَسِرَاجًا مُنِيرًا تے 14ویں رات دا چاند جس دیے نو روشنی نو کوئی نہیں بجھا سکیا، پورے مکہ نے کوشش کی تھی لیکن وہ روشن ہو کے ہی گیا، روشن کر کے ہی گیا۔ اس ذات دے نال نسبت رکھو، یہی ساڈا شرف ہے، یہی ساڈی عزت ہے۔ میں یہی گل تانوں سمجھاونا آیا، تسی ماشاءاللہ پہلے بھی سمجھے ہو تے ہور اگے پیچھے جڑیاں سمجھانے نے نا اللہ نہ واسطہ نے انہاں دے کرنا تریا۔ میں ڈرنا کسی کو نہ، اللہ تو سوا تے میں ضرور اہل سنت نہ مسلک چھوڑ کے کچھ اور بن میں آیا، انہاں کول میں ایڈا تنگ آ سننے ہو نا گل میری، انہاں کول میں بہت بڑا تنگ آ، اے بھی نہیں بخشنے کسی، یہ خوش کسی دے نہیں، انہاں نے ہر جزی ہر گل ہوتے جب تک ایمان نہ آنو پامے اس دا قرآن میں ثبوت ہے وے، حدیث ہے وے، نکیاں نکیاں بڑھائیاں یا گلاں اس تے ایمان نہ آنو تے او اہل سنت وچ نہیں۔ میں انہاں کو بڑا تنگا، میں اور مسلک کیوں نہ اختیار کرنا پیا جے انہاں مسلکاں چ اے کچھ نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے میں آنا نہیں تو میں کوئی اور مسلک کو اور پاسے منہ کر بھی آئے، لیکن انہاں مسلکاں چ ہے کچھ نہیں، کسی چ گستاخی ہے، کسی چ وعدہ ہے، کسی چ گھاٹا ہے۔ یہ اہل سنت دا مسلک پرانا ہے نے، اس دے دور دے جڑے موجودہ لوگ ہیں انہاں کولوں بچو، جڑے اے جیاں گلاں کرنے جڑے اللہ کولوں دور کرنے، انہاں اہل سنت کو پکڑو جڑے غوث پاک نے توحید بیان کی تھی، او اہل سنت جڑے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے توحید بیان کی تھی، او جڑے اہل سنت ہیں، حضرت نظام الدین خواجہ قطب صاحب، حضرت محبوب الہی، اے جنہ اولیاء اللہ توحید بیان کہتی، یہ اہل سنت ہیں اور ان اہل سنت کے ہم غلام ہیں، آج بھی اللہ رکھے اور انہی کا ہو کر مرے۔ بڑیاں گلاں کئیاں کوڑیاں بھی لگیاں ہو سن تے کئی خوش بھی ہوئے ہو سن، یہ تو اللہ نال بھی بندیاں نہ یہی سلوک ہے، سارے بندے اللہ تے بھی راضی کوئی نہیں۔ سخی زندہ پیر کے بارے میں کچھ روشنی ڈالے بھائی، اور انہاں نے متعلق تے مانا کوئی تعارف نہیں، مختلف روایتاں جڑیاں چلنیاں آنیاں بعض دفعہ کوئی گل ماحول وچ علاقے مشہور ہو بنی ہے، اس ہوتے پھر اگو عقیدیاں نہ تے پوریاں روایتاں نیاں ایک عمارتاں بن پینیاں، ایک کوئی ایسی چیز نہیں کہ تساں نہ اس تے عقیدہ رکھو تے تائیوں مسلمان ہو سو، ٹھیک ہے نا؟ تے زندہ ہن خضر علیہ السلام نے زندگی نے متعلق بھی علماء اختلاف کیتا، کیونکہ قرآن آنا ہے کہ اے نبی میں تینے تو پہلے کسی آج تک جڑے ہیں انہوں نے زندہ نہیں رکھیا، سارے ہمیں ٹور چھوڑے۔ اس سے چون مرزائی دلیل کرنے کہ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے تے تسی آنے وہ آسمان چوتھے تے بیٹھے، قرآن آنا ہے میں تینے تو پہلے ہاں زندہ ہی نہیں چھوڑیا۔ یہ مرزائیاں نا سوال ہے، پہلے مولوی صاحب آنے اس نے جواب دے ہونا، میں تو چلو کچھ دے ہی کلسا۔ سوچا کر ہون خضر علیہ السلام نے زندگی جنہوں نے متعلق کوئی مشہور ہے کہ کوئی آنے نبی ہے تو کوئی بہرحال ولی تو ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے استاد ہیں، انہوں نے متعلق علماء لکھ رہے ہیں کہ پکی گل نہیں کہ وہ موجود بھی ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے متعلق جڑا ہے اساں کول کوئی سند کوئی نہیں، ایویں ہن اپنے کولوں میں نہ آکھ سکنا، تے اس واسطے اتھے ویکھو نا، اتھے تسی بیٹھک بنی ہے نا، بیٹھک بنی ہے نا، تو بات ٹھیک ہے، وہ جتھے بھی ہے تساں اس نال کی غرض، تسی نماز روزہ کرو، اللہ نے عبادت کرو، رسول اللہ نے طریقے تے چلو، وہ زندہ ہو کے کدے بیٹھے بھی ہیں تو انہاں بھی تساں یہی آکھنا ہے، ہن تسی انہاں نے پیچھے کیوں نسلے ہوئے ہیں؟ پہلے ہی زندہ پیر سخی اساں زیارت کرائی کرا،
پامے پہاڑے تے کرا پامے جتھے بھی کرا اور زندہ پیر تسی مطمئن ہونے ہو وہ پتہ نہیں جتھے بھی آنے ایک وقت تے وہ تساں کو ضرور آمن یہ جیاں گلا نہ کریا کرو یہ اللہ نے راز ان کچھ گلا مشہور ہو بھی نہیں وچ ہونا کچھ بھی نہیں وہ گل ہونی کوئی نہیں غلط گل لیکن اساں لوگ بڑھا کے نہیں ہون انکار کرو جی تک جی آگ سن کے ہی سن کے تک جی ایک بڑی شخصیت ہے انہوں نے مطلب پیر نصیر الدین صاحب انکار کر چھوڑا جی ہون اے اور آتھوں جی یہ وابیاں نہ کام ہے ہون تو سننا اے اور میں تھے کے آتا یہ تو انہوں نے قرآن شریف ذکر تو نہیں نا جی میں آیت پڑھ چھوڑا نہ تو سان تک کیا ہے نہ کسی پیو دادے تو سانے تک کیا ہے سارے اثرف دار رہے ہو آج تک کسی سنیا ہے جی سخی زندہ پیرہ کسی تک کیا ہے بولو وہ بولو تو صحیح نا کوئی نہیں نا بس سنی آؤ انکا کا دیکھتے کسی تک کیا ہے انکا ایک پرندے کا نام ہے انکا ایک پرندے کا نام ہے آج تک کسی نے دیکھا ہے نہیں سنے تو ساتھ نام ہی ہون سنیا اسی نہیں بروئی دام پر مرغے دگر نے کہ انکارا بلند است آشیانہ ایک فرضی نام ہے انکا اس کا وجود کوئی نہیں ہے کتابیں اٹھا لیں لغت دیکھ لیں یہ ایک فرضی عنوان ہے جس کا بے نہ لبنے والی چیز ہوئے سانے جی چینی آج کل بازار انکا ہو گئی اس طرح یہ لفظ بولے ہوئے یعنی جو جس کا وجود ہی نہ ہو تو ایک انکار کوئی چیز نظر آنی مامی کہ ایک نام ہے تے زندہ پیرہ ویکھیا کوئی نہیں تے زندہ ہے وے کدرے اللہ بہتر جاننا ہے تے یا اللہ میں تنی بارگاہ چرز کرنا اتھے رولا پہ ہے زندہ پیر ہے وے کہ نہیں جے اے وے تے جڑے جڑے سوال کرنے انہاں گچیاں تو پکڑوا ہے نا او دسے کہ میں اے مانے ان کے کر سو دسو ہے جی اللہ رسول نہ نہ کہنو نماز پڑھو دین ہوتے چلو اسوہ حسنہ اختیار کرو انہا چیزاں تے کیا سوال کرنے ہمیں سوال ہے کچھ بھی نہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ حاجات سب دیا پوریاں فرماوے مشکلہ آسان فرماوے تے آج جڑی محفل کیتی ہے اے بلکہ دعوت دیتی ہے اقبال صاحب بلکہ رہا راجہ اقبال صاحب بڑے اسرار نال بڑیاں پچھے لگ کے دماغ وقت بڑھا کے بلایا ہے تھے اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑی ایک جس نیت نہ لینا تسان لوگاں جمع کیتا ہے اس نیت نہ اجر بھی نہ دے رہے انہوں نے ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری نسلیں قرآن مجید کا احترام کریں عزت کریں پڑھیں اس کو سمجھیں دل میں بٹھائیں سر آنکھوں پر جگہ دیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان سلامت رہے ہماری نسلوں کا اسی پر خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج فرمائے سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرمائے کہ حضور کملی والے کا نظام اس ملک میں نافذ فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے اور اس مسجد میں جو ہماری حاضری ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین شمع بز میں بند کیجئے ہاں کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ لا سلام مصطفیٰ اللہ تعالیٰ میرا کلام اور آپ کا سلام قبول فرمائے.